رفقۂ گرامی، موضوع ہے دور نبوی میں تربیت، اس کے تابندہ نقوش۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پر جتنا کہا جائے، جتنا سنا جائے، اتنی ہی کم ہے۔ میں چند امور کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، یہ خود میرے لیے بھی تذکیر کا باعث ہو اور ساتھیوں کے لیے بھی سبق کی یاد دہانی ہو۔ تربیت کے جو چند اہم پہلو ہیں جن کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقامت دین کا کام کیا، تبلیغ دین کا جو کام کیا، یہ کوئی جز وقتی کام نہیں تھا، ایک سما وقتی کام تھا۔ یہ پوری زندگی کو لگا دینے کا کام تھا، یہ دنیا کو ترک کر دینے کا اور آخرت کو اختیار کر دینے کا کام تھا۔ دوسری بات جو آپ کی تربیت میں بہت اہم تھی، وہ تعلق باللہ تھا، اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق۔ اور تیسری چیز وہ یہ کہ لیڈرشپ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں میں، خواہ کوئی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خود حصہ لیتے، اور یہی بات سکھائی گئی کہ ہر کام میں قائد جو ہے وہ خود آگے بڑھ کر حصہ لے۔ چوتھی چیز یہ کہ قیادت کو یہ چاہیے کہ وہ ہر رفیق کی ہمت افزائی کرے، ہر رفیق کی بقدر ضرف، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، تو یہی نہیں کہ صرف ایک ہی کی تعریف ہو رہی ہو، ایک ہی کو آگے بڑھایا جا رہا ہو، بلکہ قائد کے تمام لوگوں سے اچھے تعلقات ہوں اور ہر ایک کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق آگے بڑھایا جائے۔ اور آخری چیز جس پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، امور تو بہت سارے ہیں، 20 یا درجنوں امور ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے، لیکن آج کی گفتگو کے لیے آخری کہ اپنے خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق وہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو ایک ایک کر کے ہمیں 5 چیزوں پر گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے، آپ کہیے اپنی نبوت سے پہلے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، ایک اچھے بزنس مین بھی اپنے آپ کو ثابت کیا۔ آپ جب بکریاں چرانے جاتے تھے تو جن بکریوں کو آپ نے چرایا ہے وہ خوب موٹی تازی ہو گئی۔ یہ کوئی نبوت کی کرامت نہیں، آپ بلکہ یہ تھا کہ آپ بڑی محنت کرتے تھے، ایک ایک اور چلوائے تو بیٹھ کر سو جایا کرتے تھے یا بین بجاتے تھے، آپ بکریوں کو لے جا کر جڑی بوٹیاں کھلاتے تھے، تلاش کر کر کے ان کے چارہ نمانے کر، اس لیے وہ زیادہ صحت مند ہوئی۔ جب خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر گئے تو اس مال سے بہت زیادہ منافع کمایا، جس میں آپ نے کہیں جھوٹ نہیں بولا، جس میں کہیں آپ نے ڈنڈی نہیں ماری، جس میں آپ نے کہیں زیادہ منافع بھی نہیں لیا۔ تھوڑے منافع پر مال صحیح بیچ دیا اور خرید لیا، وہیں پر پھر اس کو اور بیچ دیا۔ اس طرح سے بار بار آپ نے یہ کام کیا۔ آپ شام کے سفر پر گئے اور بہترین آپ نے اپنے آپ کو ایک بزنس مین ثابت کیا۔ اس سے آپ کی ثروت میں، دولت میں بھی اضافہ ہوا، آپ کا معاشرے میں مرتبہ بھی ایک متعین ہوا۔ لیکن نبوت ملنے کے بعد ہمیں بالکل نہیں ملتا کہ آپ نے کوئی کاروبار کیا ہو۔ ایک آدھ مرتبہ کوئی آپ نے کہیں مزدوری وغیرہ کی، بہت زیادہ حالات خراب ہونے پر مدینے میں، باقی کوئی آپ شب طالب تک آتے آتے خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی دولت تھی سب کی سب جو اندوختہ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ یعنی آپ اتنے شادی کے وقت مالدار تھے، آپ کو اتنے خدیجہ اللہ تعالیٰ کی دولت تھی،
کہ آپ نے کہا کہ چچا جو ہیں ابو طالب وہ بہت عیالدار ہیں، کمزور ہیں، تو عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسری جگہ کبھی عقیل کو تم سنبھال لو، علی کو میں سنبھال لیتا ہوں، تو ان کی غربت کی وجہ سے آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو سنبھال لیا اور عقیل رضی اللہ عنہ کو عباس رضی اللہ عنہ سنبھالا، اور بے شمار مواقع پر آپ کی فیاضی کے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ لیکن شب طالب کے آنے تک یہ جب وہاں سے فارغ ہو کر نکلے ہیں 10 سال بعد اس معاشرتی مقاطع سے، تو ساری دولت ختم، تمام دولت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن کہیں پر بھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے اپنا کچھ بھی ٹائم جو ہے وہ کسی اور دنیاوی کام کے اندر لگایا ہو۔ یہ ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن قیادت کے لیے ضروری ہے، قیادت کے لیے ضروری ہے۔ بعد میں بھی جن لوگوں نے کام کیا ہو، جتنے ہمارے صلح گزرے ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصے مطلب کپڑے کا کاروبار کرتے رہے، یہ کام بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے کسی مہم کی قیادت نہیں کی، کسی مہم کی قیادت نہیں کی، وہ ایک علمی آدمی۔ جن لوگوں نے مہمات کی قیادت کی وہ ہمارے شہید ہیں، سید احمد شہید ہوں یا اور کیا کے پیچھے خود جماعت اسلامی کے اندر مولانا مودودی ہوں، امین ناصر اصلاحی ہوں، یہ لوگ بالکل ہی اپنے آپ انہوں نے ان کاموں سے آزاد کیا۔ یہ کبھی بھی یہ جد وقتی کام نہیں رہا، اور درجہ بدرجہ جماعت اسلامی کے اندر بھی اس کے بننے کے بعد کیا اختیار کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، کون لوگ ایسے ہیں، اور یہ نہیں کہ انہیں پھر وہ کچھ پیسے ملیں گے، وہ کسی بھی طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گھسیٹا ہے، کسی بھی طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کو گھسیٹا ہے۔ کچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہیے جنہوں نے بالکل ہی اپنے آپ کو تحریک کے حوالے کیا ہو، جنہوں نے بالکل ہی اپنے آپ کو اس مشن کے حوالے کیا۔ اسی لیے ہر نبی آتا ہے، ایک کے بعد ایک نبی آتا ہے کہ لا اسألک اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میرا اجر جو اللہ کے پاس۔ دوسری اہم بات جو تربیت میں شامل تھی وہ تعلق باللہ تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ خود بخود آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو گیا، آپ کو اس بات کا یقین آ گیا کہ دنیا کا خالق مالک ایک ہے، آپ جانتے نہیں تھے وہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ آپ وہاں کئی غار تھے، ایک صرف غار ہرائی نہیں تھا بلکہ اور بھی کئی غار تھے۔ کبھی اس غار میں کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہا جاتی تھی تو آپ کو ڈھونڈتی تھی کہ آپ کس غار میں ہیں۔ غار ہرا مشہور اس لیے ہو گیا کہ پہلے وہی اس میں اتری تھی، باقی کئی وہاں پر 6 دن، ہفتے 2 ہفتے آپ بیٹھے رہا کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تخلص یا تعبد سے جو ہے تعبیر کیا گیا ہے، آپ یاد کرتے تھے اللہ تعالیٰ۔ اور نبوت ملنے کے بعد تو پھر آپ بہت ہی زیادہ، یعنی آپ کو اگر 21ویں شب میں نبوت ملی ہے رمضان کے اندر، اس سے پہلے ربیع الاول میں آپ کو آسمان پر آپ نے جبریل امین کو دیکھا اور جبریل امین نے آپ سے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ بات وفا میں اور نعیم صدیقی نے اپنی محسن انسانیت میں اس کو رپورٹ کیا، تو ربیع الاول ہی میں آپ نبی بنائے گئے۔ پہلے وہی اتری ہے آپ کی، وہ 6 مہینے کے بعد رمضان میں اتری ہے، تو اس وہی کے پہلے اس انٹیمیشن کے بعد، اس پہلی آپ کا یہ خبر کے بعد کہ آپ نبی بنا دیے گئے ہیں، آپ کا تقریباً وہ وقت جو ہے وہ عبادت ہی کے اندر ہوتا ہے۔ آپ جانتے نہیں تھے اپنے اللہ کو، لیکن آپ اسے خالق مالک کی جانتے۔ نبوت ملنے کے بعد تو پھر آپ واپس آئیں گھر کے اوپر، آپ نے 2 دن گزارے ہیں۔ پہلے دن میں گھر والوں کو بھی کچھ کہا، اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے گئی ہیں، ان کو بھی دین کی دعوت دی ہے آپ نے۔ واپس پھر دوبارہ چلے گیا اور 1 شوال تک آپ نے وہاں وقت گزارا ہے، پھر آپ واپس آئے۔ آغاز ہی کے اندر آپ سورہ مزمل کے بارے میں، جس میں کہ بھئی آپ آدھی رات جو ہے کھڑے رہا کریں، بخاری بھی روایت لاتے ہیں اور اکثر مفسرین بھی اور
اہل علم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری صورت ہے. پہلی سورہ علق کی 5 آیتیں، اس کے بعد سورہ مدثر کی 7 آیتیں اور تیسری مزمل ہے. لیکن اس میں فقر و ما تیسر نہیں، آپ قرآن کی تلاوت کیجیے ما تیسر، جو آپ کے لیے آسان ہو. تو قرآن اترا ہی نہیں تھا تو پڑھیں گے کیا؟ 5 آیتیں اور 7 آیتیں 12 آیتیں آپ کتنی پڑھیں گے؟ تو مودودی صاحب نے اس میں استدلال کیا ہے. یہ بڑا بہترین مودودی صاحب کا استدلال ہے اور بڑا منفرد معاملہ ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوگی. کچھ اور لوگ بھی ایسے ہیں جنہوں نے اس کو بعد میں کاؤنٹ کیا ہے. میرا بھی گمان یہی ہے کہ یہ تیسری نہیں بلکہ 34ویں 35ویں وہی رہی ہوگی جس میں سورہ مزمل اتری ہے. یہ برسمنی تذکرہ ایک بات آ گئی. بات یہ ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ تہجد کی نماز پڑھیں اور آدھی رات کھڑے ہوا کریں. سورہ مزمل کا یہ حصہ جو ہے مکے میں اترا ہے. اس کی باقی آیتیں مدینے میں اتری ہیں 14 سال بعد، 14 ایئرس آفٹر. کہ آدھی رات نہیں ہے باپ، 1/3 رات یا کچھ کم یا کچھ زیادہ، آپ چونکہ اب آپ کو دن میں ہی بہت سارے کام کرنے، لیکن اس سے آپ کو منہائی نہیں ملی، اس سے آپ کو فارغ نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے تعلق معاملہ بہت ہے. بندے کا اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو، بلا شبہ اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، اور اقامت دین کے نعروں میں اور سیاست میں آ جانے سے اور حکومت کے لیے اقتدار کے لیے اسلام کے اقتدار کوششوں نے بہت سارے ہمارے رفیقوں کو اس صورت سے دور کر دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک راتوں کو رویا نہ جائے، جب تک روزے نہ رکھے جائیں، جب تک اللہ کو بہت تیزی کے ساتھ یاد نہ کیا جائے، جب تک راتوں کو قبرستان نہ جایا جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. لیکن یہ حقیقتیں ہیں جو کہ صحابہ کی زندگی کی تھی. تعلق باللہ سے بہت پیدا نہیں ہو سکتا. چپکے چپکے خیرات کرنا اور صدقے کرنا جس کا کسی کو بھی پتہ نہ چلنے پائے، اپنے اوپر جبر اختیار کرنا اور ایثار کرنا، قربانی کرنا، خود محروم رہ کر دوسروں کو عطا کر دینا، اس کے بغیر ایک آدمی بندہ مومن بننا اور اقامت دین کے لیے کام کرنے کے لیے جو کریکٹر چاہیے وہ انسان میں پیدا نہیں ہو سکتا. صحابی ہیں، نام یاد نہیں آ رہا، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خاتون، شوہر بھی ان کے بڑے زبردست مالدار بھی تھے بہت زیادہ، اور متقی پرہیزگار بہت زیادہ تھے. اتنے متقی پرہیزگار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنا عضو کٹوا لوں تاکہ کبھی کوئی جنسی خواہش ہی نہ رہے، خصی ہو جاؤں. اس کی اجازت ہے. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے دیکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ عنہا کا انتقال ہو گیا، آپ تنہا رہ گئے، اور گھر میں 3 بیٹیاں، ایک بیٹی کی تو اولاد سے شادی ہو گئی تھی، 3 باقی تھیں آپ کے پاس، فاطمہ، کلثوم، رقیہ. 2 کو طلاق ہو گئی تھی، ابو لہب کے بیٹوں نے دلوا دی تھی. فاطمہ صاحب چھوٹی تھی ان کی بیٹی. تو دین کا کام کریں گے یا یہ لڑکیوں کو دیکھیں گے، اپنی بچیوں کو دیکھیں گے؟ آپ تو شادی کر لیں. تو کس سے کر لوں؟ تو کس سے کریں گے؟ کنواری سے یا شوہر دیدہ سے؟ تو کنواری کون ہے، شوہر دیدہ کون ہے؟ تو شوہر دیدہ آپ کے دوست کی بیٹی، سکران کی بیوی سودا جو حبشہ میں انتقال کر گئے، بوڑھی خاتون ہے، ان سے کر لیں، وہ آپ کو گھر دیکھ لیں گی. اور اگر کنواری چاہتے ہیں آپ تو آپ کی دوست کی بیٹی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے. مقصود یہ کہ دین کا کام کرنے کے لیے آپ کو فارغ، اور یہ بات سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھتی تھی، وہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھتی تھی. اور جھٹ پٹ شادی ہوئی بوڑھی خاتون سے، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ان کو بچی پر چھوڑا اور آپ طائف کے لیے نکل گئے. سوچنے کی بات. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں،
وہ دن بھر روزے رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، نہ روزے میں بیوی کے پاس جا سکتے نہ عبادت میں بیوی کے پاس جاتے ہیں۔ ایک دن آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، آپ کی بیویاں ہیں وہاں پر، آپ کی جو امہات المومنین، نہ ہاتھوں میں مہندی ہے، نہ پیر میں کچھ پائل ہیں، نہ کوئی سنگار کیا ہے، نہ بال بنے ہیں، کیا حال ہے تمہارا، کیا حال ہے، کیا تمہارے شوہر تو بڑے مالدار ہیں، تمہاری حالت کیا بنائی ہے تم نے؟ یعنی یہ بات وہاں بھی متعین تھی، اسٹیبلش تھی کہ خواتین کو اپنے شوہروں کے لیے بن سنور کر رہنا چاہیے۔ کہا میرے شوہر کا کیا معاملہ ہے؟ وہ میرے شوہر وہ تو رات بھر تو عبادت کرتے رہتے ہیں، دن بھر جاگتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ اپنے گھر سے اسی وقت نکلے سیدھے، لیکن مجھے ان کا نام یاد نہیں، ان کے گھر پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کیا معاملہ ہے، تم ایسا کرتے ہو؟ میں تم سے زیادہ پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں روزے نہیں بھی رکھتا ہوں، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں، اور میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں۔ اور یہ وہ حدیث ہے جو کہ ہر عام طور کے اوپر نکاح خواہ خطبے کے اندر لوگوں کو سناتا ہے، جو سنائی جاتی ہے۔ اور اسی میں آپ نے کہا کہ جو میری سنت کے اوپر چلتا ہے، اور جو میری سنت پر نہیں چلتا جو ہے وہ ہمیں سے نہیں۔ تو رفقائے گرامی، اللہ سے تعلق جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے، اور باقی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اس تعلق کو ضرور برقرار رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، ہم ساتھ سو رہے ہیں، بستر پر ہیں، اچانک میں دیکھتی ہوں میرا پہلو خالی ہے، شوہر غائب ہے، آپ میرے پہلو میں نہیں، اور آپ جنت البقیع چلے جاتے تو وہ مشہور حدیث تو آپ نے سنی ہے نا، جس میں آپ کو نہیں دیکھا، پھر صحابہ کو اس وقت بڑے خراب حالات تھے، احد کے بعد ہر وقت آتا تھا کہ کوئی یہودی یا منافقین یا مکے سے لوگ آ جائیں گے اور آپ کو قتل کر دیں گے رات میں، تو آپ کی نگرانی کرتے تھے، تو لوگوں نے دیکھا موجود نہیں ہے، لوگ دیکھتے دیکھتے وہاں حضور رضی اللہ تعالیٰ ایک انصاری کے باغ میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے، تو آپ کو وہاں پایا، تو آپ نے کہا ہم تو پریشان ہو گئے، ہم تو مارے گئے آپ کو یاد کر کر کے، آپ کہاں تھے؟ اچھا چلو تمہیں خوشی کی بات سن لو، جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ و جنہ، ٹھیک ہے، تو واپس آئے تو عمر رضی اللہ عنہ ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے، انہوں نے یہ حدیث سنا دی ان کو، تو انہوں نے اپنا جوتا اتارا، ان کے پیچھے ہپس کے اوپر زور سے مارا، تو وہ بیچارے گر گئے، پھر چلو واپس۔ بہت مشہور بخاری صحیحین کے حدیث، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ نے کہا ہے؟ میں نے یہ بات کہی، گھروں کو عمل کے لیے چھوڑ دیں، نہیں بتائیں۔ میں اس وقت اس پوائنٹ پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے راتوں کو نکل کر عبادت کیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ غائب تھے، جس شب برات کا آتا ہے نا، اور آپ جنت البقیع کے اندر موجود تھے، وہاں جا کر لوگوں نے پکڑا آپ کو، ارے آپ کہاں ہیں؟ اچھا آج کی رات اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو معاف کرے گا جتنے فلاں قبیلے کے بھیڑوں کے بال ہیں، اور وہ کتنے رات بھی تھے، عمر رضی اللہ عنہ تھے، عمر کا اللہ رسول ایک مرتبہ اور دعا کیجیے کہ اتنوں کو اور معاف کر دے، اتنے کو اور معاف کر دیا اللہ نے۔ پھر آپ نے ایک مرتبہ اور دعا کیجیے کہ اتنوں کو اور معاف کر دے، تو ابو بکر جاتے پھر چھوڑو عمر کیوں بار بار کہتے ہو؟ تو میں نے بہت سختی سے کہا، بہت سختی سے کہا کہ ابو بکر تیرا کیا بگڑے گا اگر معاف کر دی جائیں، تیرا کیا بگڑے گا؟ ہم جس واقعے وہ یہ کہ کس طریقے سے وہ زندگی تھی، کس طریقے سے وہ مدینے کے اور مکے کے شب و روز تھے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گزارا کرتے تھے، ان کے کیا خیالات تھے، ان کی کیا فکر تھی، اور کس طریقے سے وہ تحریک وہاں پر وہاں چڑھ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بغیر
خواہ کتنے ہی ہم کتابیں لکھ ڈالیں، کتنی ہی ہم تقریریں کر ڈالیں، کتنے ہی ہم فلسفے بگاڑ لیں، وہ کام نہیں ہو سکتا۔ جس کا آدمی بندہ بنا ہے، جس نے ماں کے پیٹ میں شکلیں بنائی ہیں، جس نے صورتیں بنائی ہیں، اس کے ساتھ تعلق ہوگا تو پھر اس کا دین قائم، اس کے علاوہ کوئی تعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ تھی کہ آپ ہر چیز میں خود آگے بڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، جیسے ہی شروع ہوئی تو آپ خود اینٹیں ڈھو ڈھو کے لا رہے ہیں۔ صحابہ کہ اللہ کے رسول، اللہ کے واسطے آپ یہ کام چھوڑ دیں تو یہ کام ہم کر لیں گے، آپ کو کر رہے ہیں کام۔ کہتے کہ نہیں، مطلب میں بھی تمہارا بھائی ہوں، میں بھی یہ کام کروں۔ اس کے اوپر انصار نے ارشاد گئے تھے کہ اگر اللہ کے نبی یہ کام کر رہا ہے تو ہم کیوں یہ کام نہ کریں۔ اور اس کو بڑے شعر اس کے اندر اشعار انہوں نے پڑھے اور جوش جذبے کے ساتھ کام کیا۔ جب دریا بچھانے میں اور کھانا کھلانے میں اور جہاد پر جاتے وقت سواری میں سوار ہونے میں، باری دینے میں، ہر کام میں جب قیادت حصہ لیتی ہے تو اس کے بعد مقتدیوں کو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ آگے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا بات ہو سکتی ہے؟ جب خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، صحابہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور شدت کے ساتھ بھوک لگی ہے، سخت سردی پڑ رہی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اتنا سخت کام ہے، اتنی طویل خندق کو کھودنے گا کہ لوگ پسینے پسینے ہو رہے ہیں سخت سردی کے اندر، بھوک سے برا حال۔ کہتے ہیں دیکھیے ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، آپ اپنا کتا اٹھاتے ہیں کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں، میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہیں۔ کوئی معاملہ ہو، قرآن کی تلاوت کا ہو، نوافل کے اہتمام کا ہو، لوگوں کی مدد کرنے کا ہو، اس میں جو ہے جو لوگ اس دین کو لے کر اٹھے انہیں سب سے آگے بڑھ کر خود ہونا چاہیے۔ جب وہ اشارہ قربانی کے معاملے میں اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے آفس میں، ان سب کے درمیان ایک ایسی شخصیت بن جائیں گے جو آگے بڑھ کر کام کرنے والی ہے، جو اپنے حق سے محروم ہو کر دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے والی ہے، تب کہیں جا کر جو ہے وہ بات بنتی ہے اور کام آگے بڑھتا ہے۔ چوتھی چیز جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہر رفیق کی اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس کی توصیف ہونی چاہیے، اس کی قدر افزائی ہونی چاہیے، اور اس کو اس کے مطابق منصب اور مرتبہ اور اسے کام دی جانی چاہیے۔ حباب منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حباب منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں قافلہ چلا، جب بدر کے میدان میں پہنچے تو پہلے چشمے پر آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا، وہ رک گئے۔ حباب منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم یہاں پڑاؤ ڈال دیں یا آپ کی یہ جنگی حکمت عملی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ میری حکمت عملی ہے۔ آپ نے کہا پڑاؤ اٹھائیے اور آگے چلیے، جو سب سے آخری چشمہ ہے ہم وہاں پڑاؤ ڈالیں گے، پیچھے کے سارے چشموں کو بند کر دیں گے، دشمنوں کا چشموں تک رسائی نہیں ہوگی، وہ پانی نہیں پی سکیں گے، ہمارے پاس پانی ہوگا، ہم زیادہ بہتر جنگ لڑ سکیں گے۔ اور اس پڑاؤ کی وجہ سے بہت فائدہ اٹھا، بہت فائدہ ہوا، اور جنگ جیتنے میں بدل میں اس نے بڑا کردار انجام دیا۔ حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کا، اس مشورے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گہرا اثر لیا، بڑا گہرا اثر لیا۔ اور غزوہ خیبر کے اندر جن 5-6 لوگ کو، جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار اعلیٰ بنایا گیا تھا خیبر کے اندر، اور جو مختلف ٹولیاں تھیں جن کے عمر بن خطاب بھی تھے، اور بکر رضی اللہ عنہ تھے، زبیر بھی تھے، اور ابو دجانہ
یہ حباب بن منظر بھی ایک تھے، حباب بن منظر بھی ایک تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک تھے۔ یہ اسی وجہ سے کہ آپ کی جو جنگی قابلیت تھی، آپ کی جو عسکری فہم تھا، اس کی روشنی میں آپ نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ ایک ٹولی کے سردار ہیں۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا اور کئی دن لگ گئے اور پھر بعد میں علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کو ڈے 1 سے، پہلے دن سے جب حملہ شروع کیا سپہ سالار اعلیٰ بنایا گیا تھا، علم بردار بنایا گیا تھا، اور علم برداری بھی ان کے حصے میں اس لیے آئی تھی کہ عبدالدار کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ جب تک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، بدر میں وہاں میں دونوں مرتبہ علم برداری جو ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے ہم پلہ کوئی نہیں تھا، علی رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہم پلہ نہیں تھے۔ عبدالدار علم اٹھانے والے ہمیشہ سے یہ قبیلہ رہا تھا اور مسلمانوں میں صرف ایک ہی آدمی کا آیا تھا، اور انہوں نے جو حیثیت پاکستان میں محمد علی جناح کی بانی پاکستان جنہیں کہتے ہیں، وہ حیثیت مدینہ کے اندر مسعد بن عمیر اور اسد بن زرارہ ان دو افراد کی تھی۔ مسعد بن عمیر رضی اللہ عنہ بانی مدینہ تھے، ان کے ہاتھ میں اتنے لوگ ایمان لائے تھے جتنے ابوبکر کے ہاتھ میں ایمان نہیں لائے تھے، اور ابوبکر کے ہاتھ میں اتنے لوگ ایمان لائے تھے جتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لوگ ایمان نہیں لائے۔ پورا مدینہ ایمان لایا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد اگر موقع ملا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کو موقع ملا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ خیبر کے اندر جب مشکل مرحب کے ساتھ مقابلہ پیش آیا تو آپ نے کہا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کو فتح نصیب ہوگی۔ تو سب لوگ چاہتے ہیں کہ جھنڈا ان کو مل جائے، لیکن اس دن جھنڈا خیبر کے اس کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ میں بتا یہ رہا تھا آپ کو کہ کس طریقے سے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک معمولی صحابی ہیں، ان کو خیبر کے اندر ایک جنرل کی حیثیت سے پوری بٹالین کی جو کمان سونپی گئی۔ یہ 2 مرتبہ انہوں نے بڑے اچھے مشورے دیے، اس کو نظر انداز نہیں کیا گیا ان کی صلاحیت کو۔ خود علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ ہے، تمام صحابہ دور ہیں، تمام صحابہ دیانتدار ہیں، آپ کے گھر میں بچے سے بڑے ہوئے ہیں، 5-6 سال کی عمر سے آپ نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کی ہے، بہت بے تحاشا خوبیوں کے مالک تھے، بے تحاشا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز تھے۔ معاملات میں سخت تھے۔ جب آپ فتح مکہ کے لیے گئے تو ان کو یمن کی طرف بھیجا ہوا تھا، وہاں سے جو مال غنیمت ملا اس میں بے شمار سینکڑوں اونٹ بھی تھے اور بہت عمدہ قسم کی چادریں بھی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ لوگ وہاں جاتے جاتے حال سے بے حال ہو گئے تھے، تو ہم نے کہا یہ ہمیں تقسیم کر دیجیے، جب تقسیم ہوتی حساب کے مطابق، تاکہ جب ہم مکے پہنچیں گے ملنے کے لیے تو اچھی حالت۔ آپ نے کہا نہیں، تقسیم تو اللہ کے رسول کے ہاتھ سے ہوگی۔ پھر کسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ قافلے سے پیچھے رکنا پڑا، اللہ جانتا ہے کیا معاملہ تھا۔ تو جو قائم مقام بنے تھے جن کا نام یاد نہیں، انہوں نے وہ اونٹ بھی بانٹ دیے اور چادریں بھی بانٹ دی، اونٹ بھی بانٹ دیے اور چادریں بھی بانٹ دی۔ انہوں آئے تو دیکھ کر ایک دم آگ بگولا ہو گئے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ سب سے چادریں اتروائیں اونٹ پاپا کے مارے ہوئے بھوکے پیاسے سواری بہت ناراض ہو گئے، اور درزادی کے خلاف ایک پوری مہم چل گئی ہے۔ فتح مکہ پہنچے، خدا پیش کیا گیا، چھوڑو بات ختم ہوئی نا، وہ بات نہیں آپ نے بار بار اس بات کو دہراتے رہے کہ علی نے ایسا کیا۔
اسی جب واپس آیا تو غدیر کے مقام پر، غدیر رقم کے مقام پر آپ نے من کنت مولا فعلی مولا، جو میرا دوست ہے وہ جس کا میں علی کا دوست ہوں، اور جو میرا دوست ہے وہ علی کا، اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن، من کنت مولا فعلی مولا۔ تو اور یہ صحیح ہے، بخاری کے اندر آتی ہے، لیکن اس سے یہ معنی نہیں نکلتے کہ وہ سب پر فضیلت رکھتے ہیں، بلکہ ایک خاص معاملے میں ان کے ساتھ جو نفرت پائی جا رہی تھی اس کو دور کرنے کے لیے بات کہی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ تبوک کے لیے نکلے تو علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم یاروں بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ جب آپ بدر کے لیے نکلے ہیں تو آپ نے عثمان سے کہا کہ بیٹی کی دیکھ بھال کرو، بیٹی مرض الموت میں آج گئی تو کل گئی، آج گئی تو کل گئی، ابھی مر جائے گی، لیکن اللہ کا نبی پورے اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ، پوری استقامت کے ساتھ اپنی بیٹی کو مرتبہ چھوڑ کر جو ہے بدر میں چلا گیا۔ واپس آیا تو قبر کے اوپر مٹی برابر ہو چکی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں ہو پائے، عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں شریک نہیں۔ تبوک سے واپسی میں آپ نے کہا کوئی گھاٹی ایسی نہیں تھی جس پہ تم چڑھے نہ ہو، کوئی پہاڑی ایسی نہیں تھی جس پہ تم چڑھے نہ ہو، اور کوئی وادی ایسی نہیں تھی جسے تمہیں سر نہ کیا ہو۔ کچھ لوگ تھے مدینے میں جو تمہارے ساتھ تھے، اور وہ کون تھے؟ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انہیں اپنی ازواج اور باقی لوگوں کی بات گورنر نہیں بنایا تھا، گورنر عمر مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، گورنر نہیں بنایا، لیکن نہیں لے کر گئے۔ جب انہیں نہیں لے کر گئے تو لوگوں نے کہہ دیا کہ علی تو بس ایسا ہی ہے، بس نعوذ باللہ منافق تو پہلے ہی تبوک پر نہیں گئے تھے، تو بھائی علی کیا ایسے تو علی تو بڑا غصہ ہے، وہ پورے ذرا ورا پہن کر تلوار لے کر پھر جا کر مل گئے، پھر جا کے مل گئے۔ تو میں نے سنا ہے تم کہاں گئے؟ تو میں تمہیں چھوڑ کر مدینہ آیا تھا، تم کہاں گئے؟ یار تم لوگ ایسی ایسی باتیں بنا رہے ہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میں جنگ میں نہ آپ کے ساتھ آیا، جاؤ واپس جاؤ۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ کہ تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے؟ تو اس طریقے سے علی رضی اللہ عنہ ہوئی، اور کتنے دن فوجیں آمنے سامنے آ گئیں، آپ نے اپنی تلوار نکالی، چمکائی، اس تلوار کو کون لے گا؟ اس تلوار عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے جو صحابہ کہ ہم چاہتے ہیں۔ اور سب سے آگے جو زور لگا رہے تھے آپ کے پھوپھی زبیر بن عوام تھے، چونکہ بہت زیادہ حضرت علی تھے آپ کے داماد تھے، وہ چاہتے ہیں تلوار میں مل جائے، تو یہ تلوار کون لے گا؟ یہ تلوار میں اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا۔ ان مانگنے والوں میں ابو دجانہ معمولی صحابی، انصاری صحابی ہیں، قریشی بھی نہیں ہیں، جن کی جنگ آزمائی کی، جن کی تلوار زنی کی ابھی تک مہارت اسٹیبلش بھی نہیں ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجھے دے دیجیے، آپ کہتے ہیں لے لو۔ زبیر بن عوام کہتے ہیں مجھے اتنا غصہ آیا اور اتنا حسد پیدا ہوا کہ یہ کیا بات، میں سب سے زیادہ تلوار باز ہوں، میری تلوار بازی مشہور ہے، میں آپ کا سگا پھوپھیزاد بھائی ہوں، اور مجھے نہیں دی، اپنے داماد کو نہیں دی، اس کو دے دی۔ تو انصار کھیتی اگانے والے لوگ ہیں، بدر میں انہوں نے یہی کہا تھا نا، یہ جو کھیتی اگانے والے لوگ ہیں، زراعت پیشہ لوگ ہیں، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو وہ وار دکھائیں کہ صفحہ کی صفحہ الٹ دی، صفحہ کی صفحہ الٹ دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں خیبر کے اندر ابو دجانہ کو بھی بٹالین کا کمانڈر بنایا گیا، اور جب بنو قریظہ بول رہا ہوں، اس کا جو مال غنیمت آیا تھا، کسی بھی انصاری کو یا کسی بھی دوسرے کو سارا حصہ بیت المال میں رکھا گیا، چونکہ اس کے لیے گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے، لیکن ابو دجانہ کو اس میں سے حصہ دیا گیا، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس میں حصہ دیا گیا۔ جس بات میں ایمفیسائز کر رہا ہوں، بار بار اس بات کا غور کیجیے کہ آپ ہر ایک کو اس کی صلاحیت کے مطابق مرتبہ دیتے تھے، کبھی علی کو مرتبہ ملتا ہے، کبھی علی کو مرتبہ نہیں ملتا ہے، کبھی ابو دجانہ کو مرتبہ ملتا ہے۔ کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے،
میرے بات یہ عمر میں گزرتے ہیں. اور وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل جب آخری وقت سانس اب گئے تو اب گئے، چند گھنٹوں کی بات ہے انتقال سے پہلے، کہا عائشہ بلاؤ اپنے باپ کو اور بھائی کو تاکہ میں کچھ لکھ دوں، یعنی آپ کی خلافت کے لیے. ایک الگ حدیث ہے کہ آپ نے جب ایک مرتبہ جب بیہوشی سے آپ فارغ ہوئے، ہوش میں آئے، تو آپ نے کہا قلم لاؤ تاکہ میں تمہیں لکھوا دوں، تم ہدایت پر رہو. پھر لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے، انہوں نے کہا رہنے تو بھائی آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے. اسی لیے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے منکر حدیث عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حدیث بخاری یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قلم لاؤ تاکہ میں کچھ لکھ دوں تاکہ لوگ پھر کہا چھوڑو، لوگ ابوبکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوں گے، لوگ ابوبکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں، خلافت انہیں کو ملے گی. آپ نے کہا کہ جنت میں خلیل ہوں، میرا خلیل ابوبکر ہوگا، میرا خلیل ابوبکر ہوگا. آپ نے کہا میرے کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچا جتنے خدیجہ کے اور ابوبکر کے مال سے مجھے پہنچا ہے. آپ کو خلیفہ بنانے کی دلیل یہ تھی عمر رضی اللہ عنہ کہ ہر موقع کے اوپر تھے اور آپ کے مسلح پر یہ کھڑے ہوئے ہیں آپ کی اس میں بیماری کے درمیان. جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی اور مکہ مدینے کے درمیان آنا جانا ہو گیا تھا اور ابو سفیان نے یہ محسوس کیا کہ معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو مکے والے ہم پر حملہ کر دیں، تو وہ نیگوسیشن کے لیے مدینہ آیا ہوا تھا. گلی میں سے گزر رہا ہے، یہ بیٹھے ہیں ہمارے بلال رضی اللہ تعالیٰ. کیا اللہ کی شان، کیا اللہ کی شان ہے. دشمن دین جو ہماری گلی میں کھڑا ہے، کوئی تلوار ایسی نہیں جو اس کے سر پہ چمک جائے، کعبہ کا کوئی تلوار ایسی نہیں اس کی ٹن پہ چمک جائے. گھسیٹا گیا ہے، گاؤں پہ گھسیٹا گیا ہے، تبدیلی پہ گھسیٹا گیا ہے، ان کی مصیبات نکل گئی. تو پہلے بھی بدر میں بھی اسی طریقے سے کسی کو چھوڑا نہیں تھا انہوں نے. اور بکر اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، یہ وہ ہیں جنہوں نے ان کو آزاد کیا تھا، غلامی سے آزاد کرا. ان کا بلاد تو میں ایسی بات قریش کے سردار کے بارے ایسی باتیں، ان کا جو خاندانی عصبیت تھی قبائل وہ اندر سے جاگتی ہے. تمہیں تو ایسی بات نہیں، اپنے سردار کے بارے میں، قریش کے سردار کے بارے میں ایک غلام سے یہ بات سن کر، لیکن کہتے ہی اندر سے دل دھک 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 کرنے لگا، کہیں میں نے غلط تو نہیں کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا گلی میں، تو ابو سفیان گزرا، بلال نے اسے دیکھ کر کہا کہ کوئی تلوار ایسی نہیں جو اس کی ٹن پہ چمک جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہوگا. اللہ کی قسم اور بکر بلال کو ناراض کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے، بلال کو ناراض کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے. کہاں بکر رہے، کہاں بلال، اور وہ بھی ان کے آزاد کردہ غلام ہے. وہ دن تھا کہ مرتے دم تک ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو اپنا آقا کہہ کر پکارا ہے. میرے آقا، میں نے غلام اپنے کو مالک کو آقا کہہ کر اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ کیا ہوا، کسی بات کے اوپر ابوبکر عمر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں تنازع ہو گیا. غلطی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. انہوں نے معافی چاہی کہ اچھا مجھے معاف کر دیں، آپ مجھے معاف کر دیں، چھوڑیں بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں چھوڑتا ہوں، نہیں معاف. مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نے کہا کہ اگر کوئی نبی ہوتا میرے پاس عمر
پھر دوبارہ غصے سے سرخ ہو گیا. جب آپ کو غصہ آتا تو آپ کے چہرے سرخ ہو جاتا. کہ امت تم میرے یار غار کی خاطر، اس کی خاطر تم جو ہے اس کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ یعنی غلطی یہ غصہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوئے، اور اس پر غصے ہوئے جس سے کہا تھا کہ تم بلال سے ناراض ہو کر، بلال کا دل دکھا کر تم جنت میں نہیں جا سکتے. اللہ حضرت خیال ایک معاملے میں دیکھ لیے. مکتوم رضی اللہ تعالیٰ ہیں، نابینا ہیں، سورہ بس تقریباً 10 سے زیادہ مرتبہ مدینے کے گورنر بنائے گئے. جب آپ مدینے سے غزوات پہ یا مہمات پر آپ گئے ہیں تو مکتوم 15-20 آدمی گورنر بنائے گئے، لیکن ایک مرتبہ 10 سے زیادہ مرتبہ مکتوم زیادہ بنائے گئے. حاصل کلام یہ ہے کہ ساتھیوں سے ان کی صلاحیت کے مطابق، ان کے تقوی کے مطابق اور ان کے اندر جو وہ ہیں خوبیاں ہیں ان کی قدر افزائی کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا، یہ انتہائی اہم تحریکات ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتہائی جو ہے وہ کیا. خیال رکھیں. آخری بات یہ ہے کہ اپنے خاندان کے ساتھ تعلقات. زید رضی اللہ تعالیٰ حاصل کر نہ خالی ان 4 باتوں پر ہم غور کریں تو بہت ہے. میں آخر میں صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتانا چاہ رہا تھا. ان کو آپ نے موتا میں بھیجا، طائف میں اپنے ساتھ لے کر گئے. اپنے بیٹے سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے. یعنی میرا حاصل مطالعہ جو کچھ بھی ہے سیرت کا، وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے کسی سے محبت کی ہے سب سے زیادہ تو زید بن حارثہ رضی اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کی. اور کعبے میں کھڑے ہو کر جو آپ نے اعلان کیا تھا کہ یہ اس کا والد، میں اس کا والد، اپنے منہ بولا بیٹا، اس پر جو ہے محبت کے معاملے میں احزاب کے اندر بھی آیت اتر گئی کہ منہ بولے بیٹے نہیں ہوا کرتے. برابر وہ تو ختم ہو گئے. زید بن محمد نہیں رہے، زید بن حارثہ وہ بن گئے، لیکن ان سے محبت رہی. ان کو آپ نے امام بنا کر بھیجا موتا کے اندر، اور موتا میں امام بنایا، امیر بنایا کس پر؟ اپنے سگے چچا جعفر بن ابی طالب ان کے اوپر اپنے ان کو امیر بنایا. اور بعد میں جب ان کی اطلاع ملی ہے کہ آپ کی شہادت ہو گئی، تینوں کی شہادت ہوئی، جعفر ان کی بھی، عبداللہ بن رواحہ کی بھی، ان کی بھی. آپ جب تعزیت کرنے ان کی بیوی کے پاس گئے ہیں، یعنی اپنی بہو کے پاس گئے زید بن حارثہ کی، باہر نکلے ہیں تو پورا جسم آپ کا تھر تھر کانپ رہا تھا، جیسے تیز طوفان کے اندر درد ہلا کرتے ہیں. تو ساتھ میں وعدہ کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا، یہ آپ اللہ کے نبی، یہ کیا دل کیوں آپ ایسی محبت کرتے. ایسے ہی پھر بعد میں آپ اپنے پوتے سے اسامہ بن زید سے محبت کرتے تھے، اسی لیے صحابہ نے محبوب اپنے محبوب کہا کرتے تھے. ایسے ہی آپ اپنے بیٹیوں سے محبت تھی. کچھ قصے سوچ کے ساتھ آپ کو شاید سناؤں گا. تاہم یہ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرنا، ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کو بھی اس دین کے مشن کا ایک ساتھ، یہ ہمارے کاموں میں سے کام ہے.